وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں، بزرگ دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا وہ موضوع ہے دیندار بزرگوں کی عزت کرنا، قرآن و سنت کے جاننے والے بیان کرنے والوں کی عزت کرنا اور انصاف کرنے والے حاکم کی عزت کرنے کے بارے میں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش بزرگ مسلمان کی عزت کرنا، اسی طریقے سے حافظ قرآن، عالم دین، علماء دین کی عزت کرنا، یعنی ایسے عالموں کی عزت کرنا، حافظوں کی عزت کرنا جو قرآن میں غلو کرنے والے نہ ہوں اور قرآن سے بے وفائی کرنے والے بھی نہ ہوں۔ وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، ایسے حافظ قرآن، عالم قرآن، علماء دین کی عزت کرنا جو قرآن میں غلو بھی نہ کرتے ہوں، یعنی زیادتی، اس کی محبت میں کوئی مسئلے زیادہ نہ بیان کر جائیں یا حد سے تجاوز نہ کرنے لگے عمل میں، بیان کرنے میں، اسی طریقے سے اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، جیسے آج کے بہت سارے حفاظ خصوصاً اور کچھ علماء بھی ایسے ہیں جو قرآن کو جانتے تو ہیں، پڑھے تو ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، یہ لوگ اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور بعض ہمارے حفاظ اور عالم دین و علماء اکرام بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے، جو لوگ قرآن کو جانتے تو ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں گے کم، چومیں گے زیادہ، قرآن کو پڑھیں گے کم، تعویذ بنائیں گے زیادہ، قرآن پڑھیں گے کم، قرآن کے ذریعے سے چلہ کشی کر کے لوگوں کو شفا دینے کا ڈھونگ اور پاکھنڈ زیادہ کریں گے۔ یہ لوگ اس حدیث کے مطابق نہیں، بس کہ یہ لوگ والجافی عنہ اور والغلو فیہ کے اندر آئیں گے، یعنی قرآن کے اندر یا تو مبالغہ کرنے والے ہیں، قرآن کو سامان تجارت بنا لیے ہیں، یا تو قرآن سے بے وفائی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مسلمان بزرگ سفید ریش بوڑھے کی عزت کرتا ہے اور حامل قرآن کی عزت کرتا ہے، علماء دین کی عزت کرتا ہے، ایسے عالم، ایسے مولانا لوگ، جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، نہ تو غلو کرتے ہیں نہ تو کمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے تیسرا وہ شخص جس کی عزت کی جائے گی وہ ہے حاکم، بادشاہ، اولی الامر، آپ اس میں پردھانوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جو انصاف کرنے والا ہو۔ اگر ان تین لوگوں کی جو شخص بھی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی عزت و احترام کا مرتبہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ تعالی کی عزت و احترام کیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں سے مسلمانوں کے درمیان بزرگ یعنی عمر دراز جو ہیں، ان کی عزت و احترام ختم ہو گئی ہے۔ ذرا سا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے، کوئی بگاڑ ہو جائے تو گالیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اپنے ہوں پرائے ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کل کا بچہ، 20 سال کا بچہ، 15 سال کا جوان اس 60 سالہ 70 سالہ بزرگ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، بعض لوگ مار بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمان کی یہ شیوا نہیں ہے، اسلام کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان بزرگ اگر اس کا کوئی احترام کر رہا ہے،
یاد رکھنا مسلمان بزرگ دیندار ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حلال حرام میں فرق کرنے والا ہو، حلال کو اپنائے، حرام سے بچنے والا ہو، دین کو اپنے اندر سمونے والا ہو۔ اگر دین کا مخالف ہے، بددین ہے، چرسی ہیں، نشیڑی ہیں، بیڑی تمباکو والے لوگ ہیں، اسی طریقے سے پتے کھیلنے والے، جوئے کھیلنے والے، وقت کاٹنے کے بہانے سے بازاروں میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبتیں کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے بزرگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ عزت احترام ان کا بھی کیا جائے گا، لیکن ان کے عزت و احترام کا مقام وہ نہیں ہوگا جو مقام ایک بزرگ دیندار بوڑھے مسلمان کا ہوگا۔ اگر بوڑھے مسلمان دیندار جو بوڑھا ہے، قرآن کو تلاوت کرنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، اس کے عزت و احترام کیا تو گویا اللہ تعالیٰ کے عزت و احترام کرنے کے جیسا ہے۔ اسی طریقے سے عالم، علماء کرام، حفاظ، جو لوگ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کے احکام کو ماننے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، نہ تو غلو کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی عزت و احترام کیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا احترام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احترام و عزت کے ہم معنی ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارو سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم اپنے دیندار عالموں کو تو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ پاکھنڈ عالم جو کہہ دے کہ میں نے 40 دن کا چلہ کیا ہے، جن میرے قبضے میں ہے، پان کھا کے بھچر بھچر تھوکتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، لمبی لمبی ڈیگے مارتا رہے، آپ اس کے تو عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن جو سچا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، حلال و حرام سمجھتا ہے، اس سے عزت ہی نہیں ہوتی، اس کا احترام ہی نہیں ہے، اس سے پیار ہی نہیں ہے، جبکہ اتنا بڑا مرتبہ، اتنی عظمت اس شخص کی ہے کہ اس کی عزت کیا تو اس کی عزت و احترام اللہ تعالیٰ کی جلال جیسا ہے، اس کی عزت کرنا جیسا ہے۔ لیکن میرے پیارو آپ کہاں ہیں؟ کس طریقے سے بھٹک گئے ہیں؟ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص، منصف، حاکم، بادشاہ، چودھری، پردھان، امیر، اگر انصاف کرنے والا ہے، حق کام کرنے والا ہے، حق بولنے والا ہے، حق فیصلہ کرنے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے عزت و احترام کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے عزت و احترام کرنا اس کے عزت و احترام میں سے ہے۔ لیکن میرے پیارو آج تو خصوصاً ہمارے عہدیدار یہ تو بالکل بھرشٹ ہو چکے، چور ہو چکے، حرام خور ہو چکے، جہاں بیٹھ جائیں، جس کرسی پر بیٹھ جائیں، ان سے انصاف ہوتا نہیں۔ آج گاؤں میں پردھانیوں کے لیے لڑائیاں، پردھانیوں کے لیے ایسے تگ و دو، اتنا پریاس اور کوشش، اتنی زیادہ محنت و لگن، اتنا زیادہ پیسہ رشوت دے کر کے ووٹوں کو خریدنا کیوں؟ خدمت خلق کے لیے نہیں، جنتا کی سیوا کے لیے نہیں، اپنے جیبوں کو حرام مال سے بھرنے کے لیے، بے ایمانی کے لیے، آئے ہوئے اس اسکیم کو جو گاؤں کی جنتا پر خرچہ کرنا ہے اس کو اپنے جیب میں ڈالنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اس سے اوپر جو چناؤ ہوتے ہیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، اس میں دیکھو کس طریقے سے قتل خوریزی کا بازار گرم ہوتا ہے، جھگڑے فساد لڑائیاں ہوتی ہیں، رشوت دے دے کر کے ووٹوں کو خریدا کیوں جاتا ہے؟ انصاف اگر وہ کر کے اس کرسی پہ بیٹھے تو ان کی عزت و احترام و عظمت کا ایک الگ ہی معاملہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو کتنا عزت و احترام اس دین نے ہمیں سکھایا ہے، انصاف سکھایا ہے، امن سکھایا ہے، ایمانداری سکھایا ہے، امانت داری سکھلایا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں آج ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ سوچیں اور اس پر غور کریں، اس حدیث کے معنی پر غور کریں جو حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، میں نے پڑھا۔ اسی طریقے سے حافظ قرآن کا بڑا مرتبہ ہے، آج میں ان کی فضیلت نہیں بیان کرنے بیٹھا ہوں، جنگ احد کا معاملہ ہے، ان کے شہداء کو دفن کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بخاری میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کو
دو شہیدوں کو ایک قبر میں دفن کر رہے تھے۔ جب ان کے دفن کرنے کی باری آتی تو آپ علیہ السلام پوچھتے کہ اس میں سے ان دونوں میں سے کون شخص قرآن کو زیادہ یاد کیا ہے، کون شخص ان دونوں میں قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا ہے؟ جس کا بتایا جاتا کہ یہ شخص قرآن کو زیادہ یاد کیا ہے، آپ علیہ السلام اس کو قبر مبارک میں پہلے اتارتے تھے، پہلے اس کو ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد کیونکہ اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کے اعزاز کی وجہ سے آج تو ہم نچنیوں کی عزت کرتے ہیں، آج تو ہم کھلاڑیوں کی عزت کرتے ہیں، ہم کہاں رسول اللہ کے وارثوں کی عزت کریں گے؟ ہم کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا اٹھانے والوں کی عزت کریں گے؟ ہم سے کہاں ان کے احترام ہوگا؟ ہم سے تو احترام ہوگا جو شیطان کا جھنڈا اٹھائیں گے، ہم سے تو احترام ہوگا جو بدکاری کا جھنڈا اٹھائیں گے، ہم تو احترام اس کا کریں گے جو ڈان بنے گا، جو غنڈہ گردی کرے گا، کیونکہ اس سے دنیا میں ہمیں شہرت ملے گی، ہم اس کے ساتھ میں سیلفی لیں گے تو ہمارے عزت و احترام میں زیادتی ہوگی، ہمارے احساس میں زیادتی ہوگی، ہمارے مرتبے بڑھیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔